تو سب سے پہلی بات کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں اور آپ جب بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے جو محمد الرسول اللہ کا قائل نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، محمد الرسول اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے محمد خاتم النبیین اس کے عقیدے کا جو منکر ہو وہ بھی کافر ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتا تو وہ کافر ہے۔ جو کہے کہ محمد الرسول اللہ سے میں نہیں واقف کہ واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ کافر۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اذا لم يعرف الرجل ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ اگر ایک شخص اس بات سے ناواقف ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں، اس سے واقف نہ ہو، فلیس بمسلم، تو مسلمان ہی نہیں۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہمارے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے الگ نہیں ہے، اس سے کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو بھی ماننا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا ہے، اور محمد آخر الانبیاء خاتم النبیین ہونے کو بھی ماننا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں آخری نبی، وانتم آخر الامم، تم امتوں میں آخری امت، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ولا رسول ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے دہلی کے اندر۔ عیسائیوں کا کوئی پادری بھیس بدل کر ان کی مجلس میں آیا، درس کے دوران کھڑا ہو گیا اور درس کے دوران کھڑے ہو کر پوچھنے لگا کہ جی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے، اس سے راستہ گم ہو گیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے، ایک چوک اور چوراہے میں پہنچا تو کوئی اور نہیں ملا، ایک شخص اس چوک میں سویا ہوا ہے جو بظاہر مقامی لگتا ہے۔ اب یہ راستہ پوچھنا چاہ رہا ہے اور اس کے قریب میں ایک آدمی بیدار بھی کھڑا ہے جاگتا ہوا، تو یہ چوک میں پہنچ کر اس سوئے ہوئے آدمی سے راستہ پوچھے گا یا جو آدمی جاگا ہوا وہاں کھڑا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سویا ہوا ہے اس کو جگا لے اور اس سے راستہ پوچھ لے۔ تو اس پادری نے جو بھیس بدل کر آیا تھا اس نے کہا کہ جب اس چوک میں ایک آدمی بیدار جاگتا ہوا کھڑا ہے اس سے کیوں راستہ نہ پوچھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چوک میں جو آدمی بیدار کھڑا ہے وہ سوئے ہوئے آدمی کا انتظار کر رہا ہے کہ جاگ جائے، وہ بھی راستہ پوچھنا چاہتا ہے۔ جب یہ سوال و جواب ہو گئے وہ شخص چلا گیا۔ طلباء نے کہا حضرت یہ کیا سوال تھا، یہ کیا جواب تھا، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں سمجھائیے، کہا سبق چلنے دو۔ طلباء نے ضد شروع کر دی کہ نہیں، جب تک آپ کی جانب سے ہمیں وضاحت نہیں آئے گی ہم سبق پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جب یہ شخص درس کے دوران کھڑا ہوا تو فراست ایمانی سے میں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عیسائی ہے۔ پھر جب اس نے کہا کہ چوک میں ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص بیدار ہے تو میں سمجھ گیا کہ اس سوئے ہوئے شخص سے
وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، اور اس جاگے ہوئے شخص سے اس کا ارادہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں حیات اور زندہ ہیں۔ تو عیسائی یہ کہنا چاہتا تھا کہ موجودہ وقت میں عیسائی مذہب کی ترویج ہونی چاہیے، اس جاگتے ہوئے شخص سے راستہ پوچھنا چاہیے، جو پیغمبر سوئے ہوئے ہیں ان سے راستہ نہ پوچھا جائے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ جاگا ہوا شخص عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ سویا ہوا شخص اٹھے اور میرے ہی رہنمائی کرے۔ تو پیغمبر علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کرنے والے، آخری زمانے میں جب دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس وقت کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، شریعت اسلام کے ذریعے سے رہنمائی دی جائے گی، اور اسی کی پیروی کا حکم دیا جائے گا، اور اسی کی ترویج اور اشاعت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ میری رسالت کا وقت ختم، میری نبوت کا وقت ختم، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ختم نبوت کا عقیدہ مثال سے سمجھایا کہ اگر ایک شخص ہو، اس نے ایک بہترین محل تیار کیا ہو، اس کی ہر جگہ کو بہترین آرائش زیبائش سے آراستہ کر دیا ہو، لوگ آ رہے اس گھر کا نظارہ کر رہے، ہر ایک واہ واہ کر رہا، تعریف کر رہا، لیکن اس مکان کے ایک کونے میں، ایک دیوار میں ایک جگہ اینٹ نہیں لگائی گئی، اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تمام لوگ آ کر اس عمارت کی تعریف کر رہے، لیکن اس اینٹ کی کمی کو بیان کر رہے کہ یہاں ایک اینٹ کی کمی باقی ہے، اس کو یہاں لگا دیا جائے۔ چنانچہ اس ایک اینٹ کو وہاں لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ محل پورا ہو جاتا ہے، اس میں مزید اینٹوں کے لگانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس پورے محل سے مراد رسالت اور نبوت کا محل ہے، اور اس آخری اینٹ سے مراد نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ ہے، اور فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ جیسے اس محل کے اندر مزید اینٹوں کی گنجائش نہیں، اسی طریقے سے رسالت اور نبوت کے اس سلسلے کے اندر اب کسی اور نبی، کسی اور رسول کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ عقیدہ مثالوں سے بھی سمجھایا، وضاحت سے بھی سمجھایا، عملی طور پر بھی سمجھایا۔ ان کے زمانے میں اسود عنسی اٹھتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے حکم جاری کیا جاتا ہے، فیروز دہلوی اٹھتے ہیں اور اس اسود عنسی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جنتی ہے، جنتی۔ طلیحہ اسدی وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے، زرار بن آزور اٹھتے ہیں اور ایک منظم انداز کے اندر جہاد کر کر ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن جب واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ان کو بشارتیں پہنچ جاتی ہیں۔ مسیلمہ کذاب اٹھتا ہے، اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکروں کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس امت میں پہلا اجماع کسی مسئلے پر اگر ہوا تو وہ اسی ختم نبوت کے معاملے پر ہوا۔ یمامہ کے مقام پر صحابہ کرام تابعین وہ صف آرا ہوتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تمام نبوت کا زمانہ، ہجرت کے بعد کا زمانہ، اس میں جتنے لوگ شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تعداد 500 سے زائد نہیں ہے، اس سے کم ہے پورے عرصے کے اندر۔ لیکن
ختم نبوت کا جب یہ مسئلہ آیا اور یمامہ کے مقام پر جو جہاد ہوا اس میں 1200-1300 صحابہ کرام شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام وہاں پر شہید ہوئے، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ عقیدے کا انتہائی اہم ترین مسئلہ تھا، یہ شہادتیں انہوں نے دی۔